بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اربوں خربوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ایک یہودی کا واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ ایک دن ایک یہودی کو شرارت سوجی اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کھجور کی گٹھلی ہے اور اگر آج آپ اس گٹھلی کو زمین کے نیچے دبا دیں اور یہ ایسا تناور درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگ جائے جس میں پھل یعنی بہت ساری کھجوریں پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط قبول کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو لیا اور مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈال دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی بھی طرح کھجور کا درخت تیار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی کل کھجور کا درخت خود بخود نکل آئے اور اسے سچ مچ ایمان لانا پڑ جائے۔ تو اس کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس نے دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اسی مقام پر جہاں کھجور کی گٹھلی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا تھا اس نے نکال لی اور خوشی خوشی گھر چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہاں کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے وقت، بے بنیاد اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب آقا دو جہاں اور وہ یہودی مقرر مقام پر پہنچے تو یہودی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت موجود ہے، بلکہ اس میں کھجوریں بھی لدی ہوئی ہیں۔ جب اس نے اس درخت کی کھجور کو کھایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ اس میں تو گٹھلی نہیں ہے، اس کی گٹھلی کہاں گئی؟ تو مرغوب ہے کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو کل تم نے شام میں ہی نکال لی تھی، اس لیے اس میں گٹھلی نہیں ہے، ہاں البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے بعد آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور آج بھی مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے اور دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکرل ہے اور اس کو بے دانہ کھجور کہہ کے بھی طلب کیا جاتا ہے۔ بہت سارے علم رکھنے والے ماہرین، بالخصوص نباتیات کے ماہرین، یہ پوچھیں گے کہ جب سکرل کھجور بے دانہ کھجور ہے تو مزید 1400 سالوں سے کیسے کاشت ہو رہی ہے؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مکس ہو کر نئے پودوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ دوستو، جب یہ معلومات مجھ تک پہنچی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بھی یہ شیئر کیا جائے تاکہ ہمارے پیارے نبی کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔